اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومنین مومنات۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام سننے والے دیکھنے والے صاحبان ایمان مومنین مومنات کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں طول حیات عطا فرمائے، لمبی زندگی دے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں پروردگار ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور معصومین علیہ السلام کی شفاعت اور زیارت ان کے شامل حال ہو، آمین یا رب العالمین۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں اور انہیں اف تک نہ کہیں۔ یقیناً خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد کہ جو اپنے والدین کا ادب، احترام اور خیال کرتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس اولاد کے لیے بہترین انعام ہے اس نیکی کے بدلے میں جو اپنے وہ والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور خداوند عالم کا ارشاد مبارک ہے سورہ بقرہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے جواب میں کہہ دو کہ تم اپنی نیک کمائی میں سے جو کچھ خرچ کریں تو وہ تمہارے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، حاجت مندوں اور مسافروں کا حق ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ والدین پر خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا حکم ہے، یتیموں پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی سائل ہے، حاجت مند چل کر آپ کے پاس آئے ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، تو مسافروں، حاجت مندوں کی آپ حاجت کو پورا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے تو اس کا بہترین اجر اور ثواب وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو سامعین عزیز، والدین کا جو ادب کرتا ہے وہ زندگی میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اس عمل پر کام کرنا شروع کر دے، اسی عمل پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنا انعام ملتا ہے وہ ضرور آپ سنیں گے۔ دیکھیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کچھ نصیحت کرنے کی جب سفارش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کو کھانا کھلائیں اور ان سے نیکی کریں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان کے لباس اور اشیاء خورد و نوش کو اپنے احتیاجات پر مقدم کرنا، اپنے کھانے کی مانند یا اس سے بہتر کھانا کھلانا، ان کے سفر کے مخارج چاہے واجب ہوں یا مستحب فراہم کرنا، اور ان کے لیے گھر وغیرہ کا بندوبست کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے فوت شدہ حج و عمرہ، یعنی جو حج ان پر واجب ہو گیا تھا، نمازیں واجب ہو چکی تھی، روزہ واجب ہو چکا تھا، انہوں نے انجام نہیں دیا، اس کو انجام دینا یا ان کا خرچہ دینا نیکی کے کامل ترین مصادق میں سے۔ اگر کوئی شخص نیکی کا کامل ترین مصداق کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ماں باپ کی ہر ممکن خدمت کرے، چاہے زندگی کی کتنی ہی بڑی پوسٹ پر ہی کیوں نہ ہو، والدین کا احترام کرے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اور اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی کنیز، تو اپنے والدین کا ادب اور احترام کرے، ان کے زندگی کے ہر امور میں ان سے پوچھے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز عطا کریں۔
آئیے کہ جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ کیا کریں ان والدین کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں من زار قبر والدیہ او احدہما فی کل جمعۃ مرۃ غفر اللہ لہ وکتب لہ بارا. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اپنے والدین کی قبروں پر یا ان میں سے کسی ایک کی قبروں پر ہر جمعہ کو زیارت کرتا ہے فی کل جمعۃ، تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھتا ہے. تو دیکھیں دو اللہ کی طرف سے انعام ہے. والدین جن کے حیات نہیں ہیں جائیں ہر جمعہ، اگر پورا ہفتہ نہیں جاتے تو ہر جمعہ جائیں، اپنے والدین کی قبور پر بیٹھ کر فاتحہ کریں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں اور ان کے نام کا صدقہ نکالیں. جب آپ اس طرح کریں گے تو والدین کی روح خوش ہوگی. والدین فقط زندگی میں ہی اپنی اولاد کو دعا نہیں دیتے بلکہ اپنے چلے جانے کے بعد بھی والدین کی روح جانتی ہے کہ میری اولاد میں سے کون میرے پاس آیا ہے، کون میرے لیے کار خیر کر کے بھیج رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، میری طرف سے میرے واجب شدہ اعمال انجام دے رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے وہی اعمال اس کو ملتے ہیں، اس کا ثواب اور اجر ملتا ہے، وہ راضی ہوتے ہیں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ اتنی والدین کو خوشی ملتی ہے تو خداوند عالم اس بندی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا لکھتا ہے. تو خوش نصیب ہوں گے وہ مومنین مومنات کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت کریں ہر ممکن، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے آپ کار خیر کریں. کم از کم جمعہ کے دن جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق والدین کی قبور پر جا کر زیارت کریں، فاتحہ کریں، بلکہ ان کی قبروں پر جا کر ان سے کہیں کہ میرے بابا جان، میری امی جان، میری یہ حاجت ہے، میرے لیے دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ مجھ سے پہلے بارگاہ الہی میں مقدم ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں. ہمارے استاد سید فیاض حسین نقوی ڈیفنس فیز 4 کراچی میں ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے اپنے درس اخلاق میں کہ فقط والدین زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ ان کی قبور پر جا کر ان سے کہیں، عرض کریں پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے کہ بابا ماما آپ ہمارے لیے دعا کریں، میں اس مشکل میں ہوں، میں اس تنگی میں ہوں. تو یقیناً ماں باپ کی روح اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. مومنین سے عرض میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے. جزاک اللہ.